معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 20۔ اب تمہاری یادداشت کچھ تازہ ہوئی ہے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ گرم چائے کی پیالی نے میری یادداشت تازہ کرنے کی بجائے الٹا میرے ذہن کو منتشر کرنے کا کام کیا ہے۔ ساتھ ہی زمین پر بیٹھنے اور ہاتھوں کو آرام پہنچنے سے میرے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی ہے۔ جواب میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ منہ سے کچھ بولو، مجھے اس کے آدمی کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے کہا۔ میں قسمیہ کہتا ہوں، اس کا حلیہ، چال ڈھال، لباس، بات چیت، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب وہ شخص بولا تو اس کے لہجے میں پہلی بار غصے کی جھلک سنائی دی۔ تم لاتوں کے بھوت ہو، مگر یاد رکھو، جلد یا بدیر تم اپنے ہی منہ سے ساری بات اگلو گے۔ انتظار کرو۔ دونوں آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی دوسرے آدمیوں نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کھینچ کر دوبارہ ہتھکڑی ڈال دی اور بالوں سے کھینچ کر کمرے کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے دو نئے آدمی آ کر ڈیوٹی پر مامور ہو گئے۔ سرفراز کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے آگے بڑھے۔ اس نے دھپ سے کاغذ بند کر کے میز پہ رکھ دیے۔ دیر تک وہ میز کی خالی سطح پہ نظر جمائے بیٹھا رہا۔ آخر اس نے رومال سے آنکھیں خشک کیں اور کاغذ ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل آیا۔ اعجاز جاگ اٹھا تھا۔ سرفراز جا کر اس کی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ سکینہ نے سرفراز کو یوں کاغذ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دیکھا تو ایک چھوٹی سی سانس اس کے حلق میں اٹکی، جیسے اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا ہو۔ لالا، سرفراز نے کوشش کر کے متوازن آواز میں کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک لہجے تک اعجاز ان اوراق کو پہچان نہ سکا۔ پھر اس نے فوراً اپنا تکیہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ تو نے کب یہاں سے اٹھائے؟ اس بات کو چھوڑ لالا، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے، اعجاز نے کہا۔ ادھر لاؤ، یہ مجھے دے دو، میں انہیں چھپوانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ کون اسے چھاپے گا؟ کوئی نہ کوئی چھاپ ہی دے گا۔ ہاں ہاں، سکینہ بولی، ابھی تو گھر میں چھاپا ہی پڑا ہے، اب یہ ہم سب کو جیل کی ہوا بھی کھلائے گا۔ چھاپا پڑا ہے؟ سرفراز نے پوچھا۔ نسیمہ نے تجھے نہیں بتایا؟ 4 بندے آئے اور ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر چلے گئے۔ شکر ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ورنہ ہم سب کو پکڑ کر لے جاتے۔ سارا دن لگا کر میں نے گھر کی شکل سیدھی کی، سکینہ نے کہا۔ اعجاز اس کی بات کو نظر انداز کر کے سرفراز سے بولا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اس معاملے سے لا تعلق رہو۔ لاؤ، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، کاغذ لے لو، مگر لالا، حق کی بات کرو، میں لا تعلق کیسے رہ سکتا ہوں؟ دیکھ سرفراز، اعجاز کچھ دیر توقف سے بولا، اب تو بچہ نہیں ہے اور نہ میں تیرا سرپرست ہوں۔ ہمارا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، مگر ہماری زندگیاں الگ ہیں۔ تو حق کی بات کرتا ہے، تیرا حق اپنی زندگی پہ ہے، میرا حق اپنی زندگی پر۔ کیا میں غلط بات کرتا ہوں؟ سرفراز چند لمحے تک خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، تو پھر بات کو یہیں چھوڑ دے۔ تم کہتے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو بتاؤ کہ وہ دستاویز کیسی تھی جس کے بارے میں یہ لوگ تمہیں پوچھ رہے تھے؟ وہ بھی تمہارے مطلب کی چیز نہیں۔ میرے مطلب کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ یہ بات بھی میرے مطلب کی نہیں، وہ بات بھی میرے مطلب کی نہیں۔ تمہارے اوپر انتہا درجے کا تشدد کیا گیا ہے اور تم مجھے کسی بات میں شریک کرنا نہیں چاہتے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، اعجاز نے کہا۔ دیکھو، میری بات کا برا نہ مانو تو میری ہر بات میں شریک ہو، مگر اس معاملے کو الگ رہنے دو۔ کیوں؟ میرے لیے کیا بہتر ہے اس کا تمہیں پتہ ہے یا کہ مجھے پتہ ہے؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم میرے سرپرست نہیں ہو، تو پھر مجھے اپنی رائے قائم کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے اور میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں کسی طور بھی ملوث ہو۔ تو اگر کل کو مجھ پر کوئی زیادتی ہو جائے تو تم اس میں ملوث نہیں ہوگے؟ اعجاز نے دیکھا کہ وہ دلیل ہارتا جا رہا ہے۔ دیکھو سرفراز، وہ بولا، یہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہتری اسی میں ہے
کہ تمہیں اس قصے کا علم نہ ہو۔ میری بہتری تمہاری بہتری میں ہے لالا۔ یہ قصہ آخر ہے کیا جس کی اتنی شدید تفتیش ہوئی ہے؟ تم نے کوئی بغاوت کر دی ہے؟ اعجاز کچھ دیر خاموش رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بغاوت ہی سمجھو۔ ہاں ہاں، سکینہ بول اٹھی، اب بغاوت کر کے سب کو اندر کراؤ گے؟ بھائی کی بہتری سوچو مگر اپنے بچوں کی فکر نہ کرو۔ تو چپ رہ، تجھے کچھ پتہ نہیں، اعجاز نے کہا۔ سکینہ کا صبر اب ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں چپ رہوں؟ وہ چیخ کر بولی، تجھے مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ میں تو ٹانگیں تڑا کے نہیں آئی، تو آیا ہے، تجھے تو سارے جہان کا علم ہے نا؟ سکینہ نے پہلی بار اس لہجے میں اور ان الفاظ میں اعجاز کو مخاطب کیا تھا، مگر صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس کی جان حلق میں آ گئی ہے۔ حسین گھر میں داخل ہوا، وہ رات کا گیا ہوا اب واپس آیا تھا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ سکینہ نے ادھر سے ہٹ کر لڑکے پر چڑھائی کر دی۔ کہاں گیا تھا؟ کہاں آوارہ پھرتا رہا ہے؟ ادھر ہی تھا، حسین لاپرواہی سے بولا۔ میں پوچھتی ہوں ادھر کدھر تھا؟ حسین جواب دینے کی بجائے جا کر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ سکینہ اس کے سر پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ بولتا کیوں نہیں؟ یہ تیرے نیفے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ نکال۔ کچھ نہیں ہے، حسین غصے سے بولا۔ لڑکے کی نظروں میں گستاخی دیکھ کر سکینہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تڑاک سے ایک تماچا اس کے منہ پر مارا، ساتھ ہی وہ لڑکے کی قمیض کا دامن اٹھا کر اس پہ پل پڑی۔ حسین اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ سکینہ نے جھپٹا مار کر اس کے نیفے کو کھینچا تو بکچا کھل گیا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پستول زمین پہ گر پڑا۔ سکینہ نے حسین کو دھکا دے کر ہٹایا اور جھک کر پستول اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے تجھے دیا ہے؟ وہ چیخی۔ عالمگیر نے دیا ہے۔ اس بدمعاش نے دیا ہے۔ وہ تجھ سے کیا کرواتا ہے؟ ڈاکے مرواتا ہے۔ ہم نے بدلہ لینا ہے، لڑکا دلیری سے بولا۔ بدلہ لینا ہے؟ کس کا بدلہ لینا ہے؟ باپ کا بدلہ لینا ہے۔ ہاں، لڑکا بولا۔ اس سے؟ وہ پستول کو ہوا میں لہرا کر بولی، اس سے؟ یہ کہتے کہتے اس کی انگلی سے پستول کی لبلبی دب گئی، پٹاخ کی آواز آئی اور سکینہ کا ہاتھ دھچکے سے لرز گیا۔ گولی مرغیوں کے گول کے درمیان زمین میں جا کر دھنس گئی۔ مرغیاں چیختی چلاتی ہوئی چاروں طرف اڑنے لگیں۔ ان میں سے ایک دور جانے کی بجائے اڑ کر سکینہ کے سامنے چارپائی پہ آ بیٹھی اور کلاک کلاک کرنے لگی۔ سکینہ کی ماں، نسیمہ اور سرفراز اٹھ کھڑے ہوئے۔ اعجاز بستر پہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سکینہ اپنی ہی حرکت سے خوف زدہ ہو کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سرفراز پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا بڑھا اور سکینہ سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ بی بی، وہ نرم آواز میں ہاتھ بڑھا کر بولا، یہ مجھے دے دو۔ سکینہ نے پستول اس کی جانب بڑھایا، مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر پڑا۔ سرفراز نے پستول اٹھا کر اس کا بٹن دبایا اور میگزین نکال لی۔ سکینہ کی کوک صحن میں گونج اٹھی۔ ہائے، پہلے چور ڈاکو بدمعاش، وہ روتی ہوئی چلائی، اب باغی، حکومت کے باغی، ہائے ہائے۔ ماسی و نسیمہ اسے بازوؤں میں سمیٹ کر اندر لے گئیں۔ اس واقعے کے دوران چاچا احمد اپنی جگہ پہ حقہ تھامے بیٹھا رہا۔ صرف گولی چلنے کی آواز پہ اس نے ایک لمحے کو سر موڑ کر دیکھا، پھر حقہ گڑگڑانے لگا۔ سکینو، کچھ دیر کے بعد وہ بولا، گھبراہٹ کو چھوڑ، تو پلٹس بنا، جاز تندرست ہو جائے گا۔ سرفراز نے اپنے کمرے میں جا کر پستول اور میگزین اپنی الماری میں رکھی اور اسے تالا لگا دیا۔ سرفراز نے اپنے کمرے میں جا کر پستول اور میگزین اپنی الماری میں رکھی اور اسے تالا لگا دیا۔ پھر وہ آ کر اعجاز کی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ 15-20 منٹ تک سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہے۔ دروازے پر موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ عباس اور حسن اسے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ موٹر سائیکل کو دیوار کے ساتھ سٹینڈ پر کھڑا کر کے عباس نے چابی لا کر اعجاز کو دی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارا تو برا حال ہو گیا، حسن نے کہا۔ کہاں سے ملا؟ عجیب گھر کے پیچھے کھڑا تھا، مگر ٹھیک ٹھاک ہے۔ حسن نے جا کر حسین سے نیچی آواز میں کوئی بات کی۔ حسین نے، جو سر نہواڑے بیٹھا تھا، اوپر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔
عباس اور حسن دوسری چارپائی پر جا بیٹھے۔ لالا، سرفراز نے پوچھا، اخبار کا دفتر تو دوسری طرف ہے، یہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ موٹر سائیکل اس علاقے سے ملے گا؟ جب مجھے شہر میں لا کر چھوڑا تو جاتے جاتے کہنے لگے اپنا موٹر سائیکل اس علاقے میں ڈھونڈ لینا۔ اعجاز نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اوے باسے۔ چاچا احمد بولا، تیری چھٹی کتنی ہے؟ 2 دن کی باقی رہتی ہے، میں اور تیری ماں ابھی چلے جائیں گے، پیچھے ڈنگروں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو ادھر اپنی بہن کے پاس رہ، جاتی دفعہ گھر سے ہو کر جانا۔ اچھا ابا، اور دشمن کی خبر کر، مجھے تو یہ مخبری کا معاملہ لگتا ہے، پتہ کر کس نے مخبری کی ہے۔ اچھا ابا۔ سکینہ اندر کمرے میں منہ سر لپیٹ کر چارپائی پر لیٹی لیٹی سو گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ مانگے، نہ ہی کسی کو بھوک نے تنگ کیا تھا۔ لالا، کچھ دیر کے بعد سرفراز بولا، اس شخص کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتا کر چھٹکارا حاصل کیوں نہیں کر لیا؟ کس شخص کے بارے میں؟ اعجاز نے بے خیالی سے پوچھا۔ وہی جس کا یہ لوگ پوچھ رہے تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا اور نہ اب ہے، اعجاز نے جواب دیا۔ تو تم نے کیسے یہ تحریریں، کاغذات، دستاویزیں، جو کچھ بھی یہ ہے، کیسے اس سے حاصل کی؟ میں نے حاصل نہیں کی، اس نے خود میرے ہاتھ میں پکڑائیں، اور پھر یہ جا وہ جا گلیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس کا نام تک نہیں جانتا، کسی کو کیا بتاتا؟ اس نے کسی اور کو یہ کیوں نہ دیے؟ تمہیں کیوں دیے؟ مجھے کیا خبر؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر 1 یا 2 جملے کہے تھے، یہ کہ میں نے آپ کے مقدمے کی کارروائی دیکھی ہے اور یہ شاید آپ کی دلچسپی کی چیز ہو۔ بس یہ کہہ کر اس نے پلاسٹک کا تھیلا میرے سامنے میرے ہاتھ میں پکڑایا اور پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا حلیہ کیا تھا؟ تھوڑا بہت یاد ہے۔ تو یہ لوگ اس کا حلیہ ہی تو پوچھ رہے تھے، وہی بتا دیتے، خلاصی کروا لیتے۔ کیسے بتا دیتا؟ کیوں؟ سرفراز نے کہا، تمہیں یاد تو تھا؟ ہاں، اعجاز نے جواب دیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک دور کی جھلک پیدا ہوئی، اپنی جان بچا کر اس کی جان مصیبت میں ڈال دیتا۔ صرف حلیہ بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے سرفراز، یہ جوتے کا رنگ دے کر آدمی کو کھینچ نکالنے والے لوگ ہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ دل لگی کے لیے حلیہ پوچھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، بچ جاتا تو بچ جاتا، پکڑا جاتا تو اس کی قسمت۔ کون سا تمہارا تعلق واسطے والا آدمی تھا؟ تعلق واسطے کی بات نہیں، اعجاز اسی طرح ایک تار اسے دیکھتا ہوا بولا، اس نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا۔ سرفراز 1 منٹ تک برابر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ پھر کچھ کہے بغیر منہ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لاؤ یہ کاغذ مجھے دے دو، اعجاز نے کہا۔ دے دوں گا، سرفراز غصے سے بولا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں جا رہا، سرفراز نے مختصراً کہا اور گھر سے نکل گیا۔ چند منٹ کے بعد گلی کے سرے پر کھڑی نسیمہ کی کار کے چلنے کی آواز آئی۔ ادھر سرفراز گھر سے نکلا، ادھر سائیں جلا دروازے میں داخل ہوا۔ وہ کئی ماہ کے بعد اپنے پھیرے سے لوٹا تھا۔ گھر گیا تھا، وہ چاچے کے پاس چارپائی پہ بیٹھ کر بولا، پتہ چلا کہ جاز کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ تیرا تو میں نے فاتحہ بھی پڑھ لیا تھا، تو اسی طرح مشٹنڈا پھر رہا ہے۔ اتنی دیر تک کدھر بیٹھ کر بھنگ پیتا رہا ہے؟ میرے پیروکار مجھے آنے ہی نہیں دیتے تھے، سائیں جلا فخر سے بولا۔ تیرے پیروکار؟ بنگی چرسی کے پیروکار؟ جلندر تک ہو کر آیا ہوں، میرے پیروکار بڑے امیر ہیں، ان کے پاس موٹریں ہیں۔ موٹریں ہیں، چاچا احمد تحقیر آمیز لہجے میں بولا۔ کیا معاملہ ہوا ہے؟ سائیں جلے نے پوچھا۔ کوئی معاملہ نہیں ہوا، مخبری ہوئی ہے، پتہ لگا رہے ہیں۔ میں اپنے مرشدوں سے مخبر کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں۔ تیرے مرشدوں کو کیا خواب آ جائے گی؟ ہاں، وہ سخارا کرتے ہیں اور ساری رات ساری بات خواب میں صاف کھل جاتی ہے۔ اوئے تو یہ فضول باتیں چھوڑ، یہ بتا کہ تیرے مرشد تجھے کوئی تماکو شماکو بھی دیتے ہیں یا سخارے ہی کرتے رہتے ہیں؟ لے کر آیا ہوں، تو پھر نکال، کیا قبر میں لے کر جائے گا؟ فیروز پور کا اول نمبر تماکو ہے، چل چل ابھی پتہ چل جائے گا۔ سائیں چلے نے اپنی پوٹلی سے ذرا سا تماکو نکال کر ہتھیلی میں رگڑا، پھر اس نے حقے کی ٹوپی اتاری اور چولہے کے پاس جا بیٹھا۔ اے ایس پی شعیب کے باہر والے دفتر میں
ایک انسپیکٹر، ایک ASI وردی میں اور ایک آدمی شلوار قمیض میں میز کے گرد کچھ فائلیں کھولے بیٹھے تھے۔ آگے شعیب کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ سرفراز سیدھا اس دروازے تک بڑھا۔ ان تین میں سے ایک آدمی جلدی سے بولا، ٹھہریے ٹھہریے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سرفراز نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھایا تو ASI اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ SP صاحب مصروف ہیں۔ وہ سرفراز کے سامنے آ کر بولا، آپ اپنا نام اندر بھیج دیں، وہ فارغ ہو کر آپ کو بلا لیں گے۔ سرفراز ایک لمحے کو رکا اور ASI کے پہلو سے نکل کر آگے بڑھنے لگا تو تھانے دار دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جناب، SP صاحب کی سخت انسٹرکشن ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ ایک سائل کے ساتھ ہیں۔ اس کا لہجہ تہک مانا تھا۔ میں بھی مصروف ہوں، سرفراز نے برابر کے تہک مانا لہجے میں کہا۔ میرے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے۔ میرا نام میجر سرفراز ہے۔ تھانے دار کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ سر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سر، مگر اتنے میں سرفراز نے ایک جانب سے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے کھول دیا۔ پھر اس نے ASI کے شانے کے اوپر سے، جس سے وہ قد میں اونچا تھا، سر نکال کر کمرے کے اندر دیکھا۔ شعیب دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چونک پڑا۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ دفتر میں وہ اکیلا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے مکمل طور پر فارغ ہو۔ سرفراز کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ٹانگیں سمیٹ کر کرسی پہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تقریباً چلاتے ہوئے بولا، سرفراز؟ نوجوان تھانے دار دروازے سے ہٹ گیا۔ سرفراز میز تک پہنچا۔ شعیب نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سرفراز نے اسے ہاتھ ملانے کی بجائے اعجاز کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اوراق اس کے آگے میز پر دے مارے۔ کاغذوں کا پلندہ دھپ سے میز کی ہموار سطح پر گرا اور پھسلتا ہوا میز کے کنارے تک چلا گیا، جسے شعیب نے آگے ہاتھ رکھ کر روکا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ کے دیکھ لو، سرفراز نے کہا۔ شعیب نے تحریر کو ایک نظر دیکھا، پھر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر 2-4 لمحوں کے لیے اسے پڑھا اور پھر دوبارہ کمرے میں آگے پیچھے دیکھا اور اس تحریر کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی بجائے ایک ایک نظر دیکھ کر پھر آگے پیچھے، دائیں اور بائیں دیکھتا جا رہا تھا، جیسے اس کو کسی جانب سے کوئی خطرہ درپیش ہو۔ خلاف معمول اس نے سرفراز کو بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا۔ سرفراز جا کر کھڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ شعیب کے چہرے سے شدید سراسمیگی مترشح تھی۔ وہ معمول سے زیادہ بلند آواز میں بولا، سرفراز، یہ لالے اعجاز نے لکھا ہے؟ ہاں، سرفراز نے جواب دیا۔ وہ پلٹ کر وہیں پہ دیوار سے ٹیک لگا کر پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑا شعیب کو پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شعیب نے جب یہ دیکھا تو اس نے 1-2 صفحے جلد جلد پڑھے، گو بیچ بیچ میں کان اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ تحریر کو آدھے میں چھوڑ کر بولا، یہ ہماری فورس کا کام نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کرو گے؟ سرفراز طیش میں بولا، کوشش کرو گے؟ لالے کا جسم نیلا اور پیلا ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں مڑوڑی گئی ہیں اور تم ابھی کوشش کرو گے؟ سرفراز، سرفراز، شعیب پھر غیر معمولی اونچی آواز میں بولا، گویا کسی بہت دور کھڑے شخص سے مخاطب ہو۔ یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں، تم اب جاؤ، کول ڈاؤن، کل میں خود جا کر لالے سے ملوں گا، شاید کوئی سراغ نکل آئے۔ تو وہ کاغذات کو سرفراز کی جانب بڑھا کر بولا، انہیں لے جاؤ، تم نے انہیں پڑھا تو ہے نہیں، جتنا معلوم کرنا تھا کر لیا ہے، اب پتہ لگانا ہے کہ یہ قصہ کیا ہے، اس میں کوئی اور آرگنائزیشن انوالو ہے۔ اب جاؤ، مجھے کل تک کا وقت دو۔ سرفراز آگے بڑھ کر کاغذ اس کے ہاتھ سے لینے ہی والا تھا کہ دفتر کے کونے میں غسل خانے کے بند دروازے کی کنڈی اندر سے کھلنے کی آواز آئی۔ شعیب اور سرفراز نے ایک ساتھ ادھر دیکھا۔ سرفراز، خدا حافظ، شعیب چلایا، مگر اس کا داؤ نہ چلا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے نسرین لباس درست کرتی ہوئی برآمد ہوئی۔ ایک قدم باہر آ کر اس نے سرفراز کو دیکھا اور وہیں کی وہیں ساکت ہو گئی، جیسے زمین نے اسے پکڑ لیا ہو۔ سرفراز منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ نسرین کے گال پہ ایک نمایاں سرخ نشان تھا، جیسے وہاں پہ جلد کو رگڑ لگی ہو۔ تم؟ سرفراز کے منہ سے نکلا، تم؟ یہ شعیب نے سرفراز سے کہا، یہ درخواست لے کر۔ سرفراز کی سماعت رک گئی تھی۔ اس کے کان میں شعیب کے کسی لفظ کی آواز آ رہی تھی، مقدمہ، درخواست، انویسٹیگیشن۔ نسرین
اب بار بار اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی، جیسے سر ننگا ہونے سے کسی کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ سرفراز بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، نسرین نے کمزور سی آواز میں کہا۔ سرفراز نے مڑ کر ایک نظر شعیب کو دیکھا، پھر ایک زوردار تھپڑ نسرین کے گال پر دے مارا۔ نسرین لڑکھڑا گئی مگر اپنے قدموں پہ کھڑی رہی۔ شعیب کرسی چھوڑ کر 2 قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ نسرین کے چہرے کا رنگ آنن فانن تبدیل ہو گیا، اس کا منہ رنج کے اثر سے بگڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ ہاں، وہ اکڑ کر بولی، مجھے سب نے استعمال کیا ہے، بڈھے کرنل سے لے کر نوجوان افسروں تک۔ تم ایک اور تماچا لگا دو، میں تو اس کی عادی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لو مارو۔ وہ 1 قدم آگے بڑھی، سرفراز پیچھے ہٹ گیا، پھر اچانک وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا شعیب کی میز کی طرف لپکا۔ وہاں ایک لہجہ رک کر اس نے شعیب سے آنکھ ملائی۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ بولا۔ شعیب اب ایک بار سہ کر سنبھل چکا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی استہزائی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ واہ میجر صاحب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سرفراز تل ملا کر میز پہ جھپٹا اور اعجاز کے اوراق کا پلندہ ہاتھ میں دبا کر بازو اور ٹانگیں چھڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جب نسیمہ اسے اسٹیشن پہ چھوڑنے جا رہی تھی تو سرفراز نے سرسری طور پر کہا، مجھے رینک مل گیا ہے۔ ہاں، نسیمہ آہستہ سے بولی، شبو نے بتایا تھا۔ باب نمبر 21۔ سوتے جاگتے خوابوں میں الجھا ہوا اعجاز اور نسرین کی اڑتی ہوئی جھلکیوں کو قابو میں کرنے کی صحیح کرتا ہوا میجر سرفراز جنوب کی جانب بھاگتی ہوئی ریل گاڑی میں سفر کرتا رہا۔ ریل گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو گویا کسی غیر مرئی قوت نے ٹھونکا دے کر سرفراز کو جگا دیا۔ سورج کو نکلے ہوئے آدھ گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سرفراز نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ رات بھر کی کسل بندی کے بعد آخری 1 گھنٹہ وہ گہری نیند سویا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے باہر کا منظر سندھ کی لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی سرزمین کا تھا جس سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ مدھم رنگ کی سرخی مائل مٹی اور وہی خود رو جھاڑیوں کا جال جس پہ صبح سویرے ہی سورج تیزی سے چمک رہا تھا۔ بیچ بیچ میں ہرے رنگ کے شاداب کھیت تھے جو تیزی سے پیچھے کو دوڑتے ہوئے مخملی ٹکڑوں کی مانند نظر آتے تھے، مگر ریل کی رفتار دھیمی ہو جاتی تو ان کی فصلوں کے سبز پتے ہوا میں آہستہ آہستہ سرسراتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کہیں کہیں کوئی تاریک باغ نظر آ جاتا جس نے زمین کو سائے میں ڈھکا ہوا ہوتا، پھر وہی بھربھری مٹی اور خودرو کرخت جھاڑیاں اور ان پہ منہ مارتی ہوئی بھیڑ بکریاں اور گایوں کے ریوڑ جن میں سے کوئی کوئی منہ اٹھا کر بھاگتی ہوئی ریل کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ سو کر اٹھنے سے سرفراز کا مزاج نرم پڑ چکا تھا۔ ایک بکری کے میمنے کو دیکھتے ہوئے جو ریل گاڑی کی جانب متوجہ تھا، سرفراز کا جی چاہا کہ ہاتھ ہلا کر اسے خوش آمدید اور الوداع کہے، مگر اس کے ڈبے میں اب متعدد لوگ آ چڑھے تھے۔ ایک لمبا چوڑا میمن خاندان تھا جن کے 4 سال کی عمر سے لے کر 16 سال تک کے 5 بچے تھے۔ ماں باپ اور بچوں نے کھلے کرتے اور تنگ تنگ سے پجامے پہن رکھے تھے اور میمنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ اوپر کی سیٹوں پر سامان رکھا تھا اور سامان کے ساتھ دونوں سیٹوں پر ایک ایک بچہ بیٹھا تھا۔ درمیان والے 2 بچے کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ سرفراز کے سامنے والی سیٹ پر ماں باپ اور چھوٹا بچہ بیٹھے تھے۔ اسی سیٹ پر کونے میں پتلون کوٹ پہنے ٹائی لگائے ہوئے ایک نوجوان سکڑا سکڑایا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سیٹوں کی ریزرویشن کا کوئی حساب نہ رہا تھا۔ سرفراز کی گہری نیند کے دوران ڈبے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ جب وہ اس ڈبے میں سوار ہوا تھا تو اس کے سر میں آگ بھری تھی اور اپنی زندگی کے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہوئے تھے جیسے انسان کے آخری وقت میں دکھائی دیتے ہیں۔